اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا علم جس سے نماز ادا ہو جائے، روزہ ادا ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے، حج فرض ہے تو حج ادا ہو جائے، اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو علم فرض ہے، ہر مسلمان پر جو فرض عین ہے، وہ اتنا علم ہے جس کے ذریعے سے اس کے اندر اتنی پہچان اللہ کی حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اتنا پہچاننے والا بن جائے کہ اللہ کی پہچان اس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اتنا پیدا کر دے، کم سے کم اتنا خوف، اتنی محبت پیدا کر دے جو اس بندے کو، اس بندی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی پر قائم رکھ سکے۔ اتنا علم کہتے ہیں جانکاری کو، یعنی اللہ کو اتنا پہچانے کہ اللہ کا اتنا خوف اور اتنی محبت اس کے اندر پیدا ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی پر قائم رہ سکے۔ اتنا علم تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، کیونکہ علم ہی وہ سرمایہ ہے اور علم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بندے کے اندر اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے، بندے کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بندی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی اطاعت اور بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اتنا علم جس سے اللہ کی اتنی پہچان ہو کہ اس پہچان کے ذریعے سے اللہ کی اتنی محبت آوے، اتنا خوف آوے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر کھڑا ہو سکے، کھڑی ہو سکے، قائم ہو سکے، قائم رہ سکے، اتنا علم تو فرض عین ہے۔ اور جو دین کا گہرا علم ہے، ہر چیز کا علم، ہر آیت کا علم، اس کا شان نزول، اس کی تفسیر، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ، اور ساری حدیث پر عبور، اسماء الرجال پر گہری نظر، یہ جو علم ہے اور اتنا عربی زبان سے، اس کے قواعد سے واقف ہونا، علم نحو، علم صرف سے واقف ہونا کہ وہ قرآن کو، حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے، یہ علم بھی فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اتنا علم حاصل کر لیں، اپنے کو فارغ کر لیں، تو سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے۔ فرض عین یعنی عین اس ذات کے لیے جو چیز فرض ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے جو فرض ہے وہ فرض عین ہے، کہ ہر مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چاہے اگر 1 لاکھ کی آبادی ہے اور 1 لاکھ میں 99,000
999 اگر نماز پڑھ لیں 99,999 اور ایک نہ پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سے فرض ساقط نہیں ہوگا، یہ گنہگار ہوگا۔ لیکن فرض کفایہ ہے وہ بھی فرض اور سب پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں پہ فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ اگر اتنے لوگ اس فرض کو ادا کر لیں جس سے وہ فرض کی ادائیگی ہو جائے تو پھر سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر اتنے لوگ بھی اس فرض کو ادا نہ کریں جس سے وہ فرض کی ادائیگی ہو جائے تو پھر سب کے سب فرض کو چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا جو بندے کو اللہ کی اتنی پہچان کرا دے کہ وہ پہچان اللہ کا اتنا خوف اور اتنی محبت پیدا کر دے کہ وہ بندگی و غلامی پر قائم رہ سکے، یہ تو فرض عین ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے بہت سے جانکار لوگ جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی اور معلومات ہے اور تھوڑی بہت بحث بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا علم فرض ہے وہ فرض علم پر بھی نہیں ہے، جو فرض علم ہے اس پر بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فرض علم کو حاصل کر لیتے تو وہ یہ بات نہ کہتے، بلکہ پوری بات ان کے سامنے ہوتی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبردار کر دیں میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک ہمارا عذاب، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ بہت دکھ دینے والا عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے تو وہ اس نے علم کا فرض ہی ادا نہیں کیا، ورنہ اگر علم کا فرض حصہ وہ حاصل کر لیتا تو اس کے اندر اللہ کی اتنی پہچان پیدا ہو جاتی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا، اللہ سے محبت کرنے والا ہو جاتا، اور اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے اللہ کی اطاعت پر کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو فرض علم ہے، جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس کو حاصل کرنے کی، اور جو فرض کفایہ ہے اس کے اسباب پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔